رام اللہ کی فضا میں غیر معمولی شور تھا، جیسے پوری قوم اپنی سانس روکے کسی معجزے کے ظہور کے منتظر ہو۔ ہزاروں فلسطینی مرد، عورتیں، بچے اور بزرگ سڑکوں پہ جمع تھے، ہاتھوں میں تصاویر، بینرز اور امید سے لبریز آنکھیں لیے۔ 2 برس سے جاری اسرائیلی جارحیت، بمباری اور گرفتاریوں کے بعد آخر وہ لمحہ آیا جب قید و بند کی صدیوں جتنی طویل رات کا ایک سرا ٹوٹنے جا رہا تھا۔ تقریباً 2000 فلسطینی قیدی، جنہیں اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ سے گرفتار کر کے غائب کر دیا تھا، وہ رہائی کی دہلیز پہ کھڑے تھے۔ یہ وہی قیدی تھے جنہیں اسرائیل نے 2 برس پہلے شروع ہونے والی جنگ کے دوران یا اس کے بعد حراست میں لیا، جن میں سے بیشتر کا جرم صرف فلسطینی ہونا تھا۔ آج ان میں سے 96 سیاسی قیدی واپس اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، جبکہ وہ سینکڑوں لوگ بھی شامل ہیں جو غزہ کی تباہ حال زمینوں سے پکڑ کر اسرائیلی کیمپس میں ڈال دیے گئے۔ یہ رہائی ایک ایسے تبادلے کا حصہ ہے جس میں غزہ سے 20 زندہ اور 28 لاشوں کی اسرائیل واپسی تھی، بدلے میں تقریباً 2000 فلسطینیوں کو آزادی ملی۔ یہ منظر خود تاریخ کی آنکھوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا۔ وہ لوگ جو کل تک اسرائیلی کیمپس میں اذیت کے سائے میں سانس لے رہے تھے، آج اپنے وطن کی مٹی پر قدم رکھ رہے ہیں، مگر ان کے جسموں پر زخموں کے نشان اور چہروں پر وہ خاموشی موجود ہے جو انسان سے زیادہ کسی گہرے زخم کی کہانی بیان کرتی ہے۔ ان میں وہ بچے بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی جوانی سلاخوں کے پیچھے گزاری، اور وہ مائیں بھی جن کے ہاتھوں میں اب بھی بیڑیوں کے نشانات موجود ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس معاہدے کے تحت 250 فلسطینی سیاسی قیدیوں کو رہا کیا گیا، جنہیں طویل یا عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ الجزیرہ کے جو حاصل کردہ اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق ان میں سے 9 کو چھوڑ کے باقی سب مغربی کنارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 157 کا تعلق فتح سے ہے جو فلسطینی اتھارٹی کی حکمران جماعت ہے۔ 65 قیدی حماس کے رکن ہیں، جبکہ باقی چھوٹی مزاحمتی تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے دباؤ پر 1718 فلسطینیوں کو بھی آزاد کرنے پر آمادگی ظاہر کی، جنہیں گزشتہ 2 برس کے دوران بغیر مقدمہ غائب کر دیا گیا۔ ان میں 5 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں، اور ان کے ناموں کے آگے صرف قید کی تاریخیں درج تھیں، جرم کا کوئی ذکر نہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق ان غائب شدہ افراد کو اسرائیل کے عسکری کیمپس میں رکھا گیا، جہاں ان پر غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا۔ عالمی رپورٹس کے مطابق انہیں شدید جسمانی تشدد، بھوک، علاج سے محرومی اور حتیٰ کہ جنسی زیادتی جیسے جرائم کا سامنا رہا۔ ان کیمپ سے لوٹنے والے قیدی گواہی دیتے ہیں کہ اسرائیلی جیلوں میں انسان کو انسان نہیں بلکہ ایک تجربہ سمجھا جاتا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کی انجمن کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حراست میں 77 فلسطینی جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے، بعض بھوک ہڑتال کے دوران، کچھ تشدد کے نتیجے میں، اور کئی ایسے بھی تھے جنہیں کبھی عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا۔ یہ قیدی تبادلہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب غزہ کے ملبے میں اب بھی ہزاروں لاشیں دفن ہیں، اور اسرائیل ایک بار پھر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیوں کی طرف گامزن ہوگا یا نہیں، اس پہ سوالیہ نشان باقی ہے۔ ہر بار کی طرح قیدیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ نئے چھاپے، نئی گرفتاریاں اور نئی قبریں کھودنے کا سلسلہ بھی شروع ہوگا یا تھمے گا، یہ ایک سوال ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود رام اللہ کی وہ شام امید سے بھری تھی۔ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو گلے لگایا، بیٹیوں کو گلے لگایا، بھائیوں نے اپنے بھائیوں کے زخم چومے، اور بچے جو کل تک اپنے والد کا چہرہ صرف خواب میں دیکھتے تھے، آج ان کے کندھے سے لپٹے ہوئے تھے۔ یہ لمحہ شاید دنیا کے لیے ایک معمولی سفارتی پیش رفت ہو، لیکن فلسطینیوں کے لیے یہ زندگی اور موت کے بیچ واپس آنے والا سانس تھا، کیونکہ اس قوم کے لیے آزادی کوئی سیاسی اصطلاح نہیں ہے بلکہ ایک روزن امید ہے جو ہر بار ملبے تلے سے جنم لیتا ہے۔ رام اللہ کی سڑکیں اس دن ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھیں۔ ہزاروں فلسطینی اپنے پیاروں کے استقبال کے لیے جمع تھے، ان قیدیوں کے لیے جو برسوں بعد زندہ لوٹ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ سے زبردستی اٹھایا تھا، بعض کو جنگ کے دوران، بعض کو بنا کسی الزام کے۔ 2000 فلسطینی قیدیوں سے جو واپس آئے ہیں، کچھ لاشوں کی صورت میں اور کچھ اب بھی صہیونی عقوبت خانوں کے اندر سڑ رہے، مگر یہ خوشی بھی ادھوری تھی کیونکہ یہ رہائی ایک سودا ہے اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ۔ 20 اسرائیلی زندہ اور 28 مردہ قیدیوں کے بدلے تقریباً 2000 فلسطینیوں کی رہائی۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو 2023 کے اکتوبر کے بعد سے جاری تھا۔ اس وقت جو کچھ ہوا، 200 سے زائد اسرائیلی جو لوگ تھے ان کو یرغمال بنایا گیا۔ تب سے اب تک 2 مرتبہ قیدیوں کا تبادلہ ہو چکا ہے، نومبر 2023 اور جنوری 2025 میں۔ مجموعی طور پہ 1240 فلسطینی رہا کیے گئے، مگر ہر بار اسرائیل نے جنگ بندی کے وعدے توڑے۔ رہائی کے چند ہی دن بعد صہیونی فوج نے نئے فلسطینی گرفتار کرنا شروع کیے، اکثر بنا کسی مقدمے کے، بنا کسی الزام کے۔ اب کی بار تقریباً 250 ایسے فلسطینی رہا ہوئے جو عمر قید یا طویل سزائیں کاٹ رہے ہیں، وہ ابھی رہا ہونا بھی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق مغربی کنارے سے ہے۔
کچھ مزاحمتی تنظیموں کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے مطابق موجودہ صورتحال میں 1718 ایسے فلسطینی بھی رہا کیے جا رہے ہیں جو پچھلے 2 سالوں میں غزہ سے لاپتہ کر دیے گئے تھے۔ زیادہ تر کو فوجی کیمپس کے اندر رکھا گیا تھا، انسانیت سوز ان کے اوپر تشدد کیا گیا، بھوک کے اندر مبتلا ہوئے، بیماری میں مبتلا ہوئے، بدسلوکی کی گئی، جنسی تشدد ہوا۔ فلسطینی قیدیوں کی تنظیم ان کے لیے آواز بلند کرتی رہی اور وہ یہ بتاتی ہے کہ 77 فلسطینی اسرائیلی حراست کے اندر مارے جا چکے۔ لیکن سوال یہ کہ کتنے فلسطینی باقی ہیں؟ انسانی حقوق کی تنظیم جو ہے اوتمیر، اس کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی جیلوں میں قیدیوں کی تعداد 5200 سے بڑھ کے 11100 ہے، جن میں 400 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل بچوں کو قید کر کے فلسطینی معاشرے کی ہمت توڑنا چاہتا ہے۔ یہ ایک ہتھیار ہے، ایک نفسیاتی جنگ، اور یہ رہائی آخری نہیں۔ اسرائیل کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ جن قیدیوں کو ایک دن رہا کرتا ہے انہیں جلدی دوبارہ گرفتار کر لیتا ہے۔ نومبر 2023 میں رہا کیے گئے 240 فلسطینیوں میں سے 30 کو چند ہفتوں بعد دوبارہ پکڑ لیا تھا۔ انسانی حقوق کی ماہر جو تنظیمیں ہیں وہ یہ رائے رکھتی ہیں کہ اسرائیل گرفتاریوں کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے، کبھی سودے بازی کے لیے، کبھی دباؤ ڈالنے کے لیے۔ اب جو فلسطینی رہا ہوئے ان میں سے تقریباً 96 جو ہیں وہ مغربی کنارے اور غزہ واپس گئے، جبکہ 154 کو فلسطین سے جلا وطن کر کے تیسرے ممالک بھیجا جا رہا ہے۔ فی الحال انہیں مصر منتقل کیا گیا، مگر ان کی آخری منزل تاحال واضح نہیں ہے، اور اسرائیل نے اندیا یہ دیا ہے کہ وہ تمام قیدیوں کی رہائی اس وقت تک مکمل نہیں کرے گا جب تک حماس تمام 28 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں واپس نہیں کر دیتی۔ غزہ کے شہر خان یونس میں بھی لوگ جمع ہوئے ان قیدیوں کے استقبال کے لیے جو اسرائیل کے کیمپوں سے بچ کے واپس آئے۔ 4 لاشیں اب تک واپس کی جا چکی ہیں، 24 لاشیں ابھی تک واپس نہیں کی گئیں۔ ان کے لیے کہا گیا کہ کچھ لاشیں نامعلوم مقام کے اوپر جو تھی دفنا دی گئی تھیں، ان مقامات کا تعین ہونا باقی ہے۔ ڈاکٹرز، طلبہ، مزدور اور عام شہری بھی واپس آئے ہیں۔ خوشی کے ان لمحات پر بھی سایہ ہے۔ اسرائیل نے حکم دیا ہے کہ کوئی جشن نہیں منایا جائے گا، کوئی پرچم نہیں لہرایا جائے گا۔ جو خاندان اپنے جلا وطن پیاروں سے ملنا چاہتے ہیں انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس سب کے بیچ وہ چہرے اب بھی جیلوں میں ہیں جنہیں فلسطین کی مزاحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مروان برغاسی، احمد سادات، معروف ڈاکٹر حسام ابو صفیہ، جنہیں دسمبر 2024 میں شمالی غزہ کے ایک اسپتال سے اٹھا لیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق ابو صفیہ پہ شدید تشدد اور تنہائی میں قید رکھا گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تبادلے، یہ رہائیاں صرف وقتی دکھاوا۔ امید بھی بہت سے لوگوں کی ہے اچھے کی۔ ایک قوم جو اپنی زمین پر قید ہے اس کے لیے ہر رہائی محض ایک نیا انتظار ہے، اگلی گرفتاری تک کا انتظار۔ یہ رہائی اگرچہ جذباتی مناظر سے بھری ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی داستان کا تسلسل ہے جو فلسطین کے وجود سے جڑی ہے، ایک ایسی تاریخ جو قید و بند، اذیت اور مزاحمت سے لکھی گئی ہے۔ اور اسرائیل کی قید صرف جیلوں تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک پورے معاشرے کو قید رکھنے کا منظم پالیسی اپنانے کا نظریہ ہے۔ فلسطینی اگر باہر بھی ہوں تو ان پر پہرا ان کے گھروں پر، فوج ان کی گلیوں میں ناکے لگا کے رکھتی ہے، ان کے شہروں میں دیواروں پر ان کی سانسوں میں خوف ہوتا ہے، اور اسرائیل کے لیے قید اس کی بقا کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جس کے تحت اسرائیل ہر فلسطینی کو ممکنہ خطرہ سمجھتا ہے۔ کوئی بچہ پتھر اٹھا لے تو دہشت گرد، کوئی ماں بیٹے کی رہائی مانگے تو اشتعال انگیز، کوئی صحافی حقیقت دکھائے تو دشمن۔ ہر آواز، ہر چہرہ، ہر لفظ اسرائیل کے لیے جرم ہے۔ اسی لیے انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جیلیں دراصل سیاسی کانسنٹریشن کیمپ بن چکی ہیں جہاں مقصد سزا نہیں بلکہ قوم کو توڑنا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں غزہ پر مسلط کی گئی جنگ کے دوران اسرائیل نے صرف بم نہیں برسائے بلکہ انسانوں کو غائب بھی کیا۔ وہ لوگ جو اسپتالوں، سکولز اور پناہ گزین کیمپ سے اٹھا لیے گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہزاروں فلسطینیوں کو کسی قانونی جواز کے بغیر اغوا کیا۔ ان میں ڈاکٹرز، اساتذہ، انجینئرز، طلبہ، حتیٰ کہ طبی عملہ تک شامل ہیں۔ اسرائیل کے کیمپ سے بچ کر نکلنے والوں کے بیانات انسانی تہذیب پر بدنما داغ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ قیدیوں کو بھوکا رکھا جاتا تھا، پانی تک نہیں دیا جاتا تھا، زخمیوں کا علاج نہیں ہوتا تھا، بعض اوقات ان کے زخموں پر تشدد کیا جاتا تھا تاکہ اذیت کو طول دیا جا سکے۔ یہ سب کچھ اس ملک کی نگرانی میں ہوا جو خود کو مشرق وسطیٰ میں واحد جمہوریت کہتا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اسرائیلی جمہوریت کی بنیاد ہی امتیاز، نسل پرستی اور قبضے پہ رکھی گئی۔ اسرائیل کے نظام انصاف میں فلسطینی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور کوئی حق نہیں ہے۔ عدالتیں محض رسمی ہیں، فیصلے پہلے سے طے شدہ ہیں، اور اگر کوئی فلسطینی بچہ فوجی عدالت میں لایا جائے تو اسے بھی وہی سلوک ملتا ہے جو کسی مسلح مزاحمت کار کو۔ لیکن یہ ظلم جتنا بڑھتا ہے فلسطینی مزاحمت بھی اتنی ہی سخت ترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی سرزمین پر جہاں لاکھوں لوگ بے گھر کیے گئے، جہاں نسل در نسل خاندان کو تباہ کیا گیا، وہاں آج بھی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر رخصت کرتی ہیں کہ تم قید میں ہو مگر آزاد ہم رہیں گے۔ یہی فلسطینی مزاحمت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ایمان، یقین اور قربانی۔
दूसरी जानिब आलमी बरादरी का किरदार देखने लायक है। यूरोपीय ममालिक इंसानी हुकूक के नाम पे दुनिया भर में मुदाखलत करते हैं। वो इसराइल के सामने खामोश थे लेकिन कुछ बोले। अमेरिका जो आज़ादी इजहार और जमहूरियत के लेक्चर देता है, वो इसराइल को असलहा, फंड्स और सिफारती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहा और अब अमन के नाम पे मंजर आम पे आया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कागज़ों तक महदूद रहीं और आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात को इसराइल ने बार बार रौंदा, लेकिन अब की बार अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पे कुछ लोगों की रिहाई मुमकिन में हुई। लेकिन ये हकीकत भी नाकाबिले इनकार है कि इसराइल की ताकत अपनी जगह, उसकी कमज़ोरी अब बयां हुई। ये रियासत जिसे नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था, अब अपनी बका के लिए कैदियों के सौदे करने पर मजबूर हुई। इसके मुआशरे में खौफ, सियासत में तकसीम और फौज में बगावत के आसार बढ़ते चले जा रहे हैं। और 2 बरसों की जंग के बाद इजरायली अवाम खुद अपने हुक्मरानों से सवाल कर रहे हैं कि ये खून, ये तबाही, ये लाशें कब तक? फ़लस्तीन का ये अलमिया सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, ये इंसानियत का भी इम्तिहान रहा। जो दुनिया यूक्रेन के लिए आंसू बहाती रही, वो गजा के बच्चों के लिए बड़ा अरसा खामोश रही। जो मगरिब औरतों के हुकूक पर बहस करता रहा, वो उन फ़लस्तीनी औरतों को भूलता रहा जिन्हें हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। गजा की जमीन अब सिर्फ जंग का मैदान नहीं, ये सच्चाई का पैमाना भी है। और यहां से ये तय होगा कि दुनिया इंसाफ पर खड़ी है या ताकत के आगे झुकने की आदी। और देखना यह है कि जो अब तबादला हुआ है, इसके बाद नई गिरफ्तारियां अमल में आएंगी या अमन का सूरज एक बार फिर से तुलू होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।